الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر کی 7 نمبر آیت کریمہ، اس میں اللہ نے فرمایا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ مسند احمد میں حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا ان خیر دینکم ایسرہ، تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ فرمائے۔ نکاح مرد عورت کی ایک اہم ضرورت ہے، ساری زندگی کا بندھن ہے، اس لیے مناسب ہے کہ بعد میں کسی پریشانی کسی ٹینشن کا شکار ہوا جائے، زندگی بدمزگی کے ساتھ گزاری جائے، اس سے بچنے کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی کو پہلے دیکھ لیا جائے تاکہ خاوند بیوی کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو سکیں۔ شریعت نے جہاں مردوں کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہاں کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے لڑکی کو دیکھنے کے جواز کی گنجائش بھی دی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں اطراف سے والدین کو چاہیے کہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود اور مسند احمد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح پیغام یا منگنی کا پیغام بھیجے تو اگر وہ طاقت اسے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ لے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عورت کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کی اجازت دے دی، تو کہتے کہ میں دیکھنے کے لیے کھجوروں کے پتوں کے اندر چھپ گیا، تو میں نے اس لڑکی سے جس سے میرا شادی کرنے کو دل کرتا تھا، نکاح پیغام اس کی طرف بھیجا تھا، اس کو میں نے دیکھ لیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس عورت کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ ناظرین، اسلام جہاں پر رخصت دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے، اس گنجائش کو، اس رخصت کو قبول کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ منگنی کا پیغام بھیجا ہے، میں اس کے ساتھ منگنی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فانظر الیہا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہ جاؤ پہلے اسے ایک نظر دیکھ کر آؤ، تمہارا ایک نظر اس کو دیکھنا تمہارے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، زیادہ مناسب ہے۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انصاری ایک عورت کے ذریعے سے اس کو دیکھنے کا میسج بھیجا۔ اس عورت نے ان کے والدین کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتایا ہے، دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو والدین نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، گویا کہ دیکھنے سے انکار تو نہیں کیا لیکن ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ تو پردے کے پیچھے وہ لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر حقیقتاً واقعتاً تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو مجھے دیکھ لے، وگرنہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ غلط بیانی کر کے تم مجھے نہیں دیکھنا۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے بعد شادی کر لی۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول اسلام کا فرمان بھی ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھ لینا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، اگرچہ طبی طور پر لڑکی کے والدین کے لیے یہ مرحلہ دکھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ کی خیر خواہی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ یہ ہمدردی ہے، کیونکہ کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے خیر خواہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں ہمارا کوئی خیر خواہ اور کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ عورت اور مرد والدین کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ظاہری جسم کو، ہاتھ پاؤں کو، چہرے کو، چال ڈال کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس اس بے تکے اور بے حس تقوی پر کہ بعض لوگ اپنی بچیوں کو شرعی پردے کے بغیر باہر شاہراہوں پر، پارکوں پر سیر و تفریح کے لیے، شاپنگ کرنے کے تک لیے اجازت دے دیتے ہیں، لیکن گھر میں موجود اگر لڑکی دیکھنے کی اجازت ہو جو شریعت نے دی ہے، دیکھنے کے لیے آ جائیں یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دیں، تو پھر عقل و شعور سے عاری لوگ جو یورپی کلچر سے متاثر ہیں، اس سلسلے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا دل مانتا نہیں ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اس قدر دیوس بن کر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ ان کو غیر محرم کا پتہ، نہ کسی اجنبی کے ساتھ جانے کا پتہ، سیر و تفریح کے لیے، آؤٹ پکنک منانے کے لیے، جیسے کیسے افراط و تفرید کا یہ بڑا عالم برپا ہے۔ تو ان حالات کے اندر، پرفتن حالات کے اندر، ہمیں اس میں درمیانی راستہ، قرآن و سنت والے راستے کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، اور اگر رشتہ وہاں پر پکا کرنے کی، وہاں پر جواز ہو، وہاں پر ارادہ ہو، تو شریعت نے وہاں پر لڑکی کو دیکھنے کی گنجائش دی ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔